अम्मा अम्मा आपी। वो पसीने से तर चेहरा लिए घर में दाखिल हुई तो घर को सुनसान पाया। तभी ऊंची आवाज में अम्मा और आपी को आवाजें देने लगी। आ रही हूँ, क्या हो गया है? अम्मा छत से आती दिखाई दी। आप इतनी धूप में छत पर क्या कर रही थी? और आपी कहाँ है? ऐना ने बैग वहीं एक जानिब दीवार के साए में मौजूद चारपाई पर फेंका, फिर पैरों को जूतियों से आजाद करवाने लगी। कपड़े सूखने के लिए फैला कर आई हूँ। जरमीन ने मशीन लगाई थी, लेकिन अब वो बुशरा के घर कुरान ख्वानी के लिए गई है, इसलिए सोचा उसके आने तक बाकी कपड़े मैं ही धो लूं। बच्ची बेचारी सारा दिन थक जाती है काम करते करते। सीढ़ियां उतरने के बाद से रशगंधा बेगम का सांस फूल रहा था। सही। उफ, एक तो ये कमबख्त कॉलेज रूल्स, यूनिफॉर्म के साथ लाजमा शूज ही पहनने हैं, चाहे पैर पर लगे जख्म का बेड़ा गर्क ही हो जाए। ऐना ने शूज उतारकर अंगूठे पर लगे जख्म का जायजा लिया। सुबह वो कॉलेज जाते हुए बैंडेज उतार गई थी। जख्म ठीक तो था, लेकिन सारा दिन शूज में बंद रहने के बाद से अब दर्द हो रहा था। बाहर गर्मी थी, तभी ऐना बैग और शूज उठाए अंदर कमरे की जाने बढ़ गई थी। खाना लाऊं तुम्हारे लिए? अम्मा अब फिर मशीन की जानिब जा रही थी जब अचानक याद आने पर सवाल किया। नहीं, भूख नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे प्लीज। ऐना ने जाते जाते ही जवाब दिया, फिर कमरे में दाखिल होकर शूज वहीं नीचे फेंक के बैग जमीन के बेड पर उछाला। दुपट्टा उतारकर गोलमोल करते हुए बैग के करीब फेंका, फिर फर्शी पंखे का स्विच ऑन करती वहीं बेड पर ढेर हो गई। पंखे की ठंडी ठंडी हवा जिस्म को बहुत फरहत बश्कने लगी थी। उफ, ये बाल! चंद लम्हे बाद ही वो उठी। कमर पर बाल चुभ रहे थे। ऐना ने पोनी उतारी, बालों को लपेटती रफ से जूड़िए की शक्ल देते कैंचा लगा दिया। फिर गहरी सांस लेते हुए बेड पर दराज हो गई। अगले चंद लम्हों में ही वो गहरी नींद की आगोश में जा चुकी थी। उसे सोए हुए ना जाने कितनी देर गुजरी थी जब उसकी आंख सेल फोन के बजने पर खुली। आपी आपी यार, फोन उठा लो, मेरी नींद खराब हो रही है। ऐना नींद के आलम में ही बेजारियत से जरमीन से मुखातिब हुई, लेकिन जरमीन कमरे में थी ही नहीं। फोन करने वाला भी ना जान कौन ढीठ था कि हार मान ही नहीं रहा था। क्या मुसीबत है यार! वो नींद खराब होने पर गुस्से से बुड़बड़ाई फिर उठकर खौफ से फोन को देखा जो बेड से काफी फासले पर टेबल पर पड़ा था। लगता है ये फटीचर मेरे लिए ही लेकर रखा है, जब जब मैं सोती हूँ उसे तकलीफ होने लगती है। ऐना ने फोन को यूं घूरा जैसे उसे ही चबा जाएगी, फिर धप धप करती टेबल तक आई। स्क्रीन पर नंबर देखा तो कोई अनजान नंबर था। किसको मौत पड़ी है जो मेरी नींद का जलूस निकाल कर रख दिया है? हाँ, कोई क़यामत आ गई है क्या? कॉल रिसीव करती वो बगैर अगले बंदे की सुने गुस्से से बोलती चली गई। मुकाबले चंद पल को खामोश सा होकर रह गया। शायद उसे फोन करने पर ऐसी दुर्गत बनने की तवक्को नहीं थी। अब बोलते क्यों नहीं हो? मेरे मुंह से निकलती फुलझड़ियां सुनने के लिए फोन किया है, या मुंह में घुंघड़ियां डालकर बैठ गए हो? दूसरी जानिब छाई खामोशी से ऐना को और तप चढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। चंद पल के तौफीक से गला खंगारने के बाद दूसरी जानिब से सलाम में पहल की गई। वालेकुम अस्सलाम। भेज ली सलामती, अब मैं फोन रखूं? एक तो नींद खराब होने का गम नहीं जा रहा था, दूसरा मुकाबले की अनजान मर्दाना आवाज। मिस आइना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब की बार आवाज ठहराव लिए हुए थी। जो भी था खासा तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था। बात करनी तो आ नहीं रही आपको? हर 2 मिनट बाद तो खामोशी का दौरा पड़ जाता है। है ना? और किसी की बात सुन या समझ ले, ये कहाँ लिखा था? मोहतरमा, आप मुझे कुछ बोलने का मौका देगी तभी मैं कुछ बोल सकूंगा ना। अब की बार मर्दाना लहजा भी खफगी लिए हुए थे। अच्छा बोलो, ऐना ने गोया एहसान किया था। आपकी तबीयत कैसी है? अब चंद पल की खामोशी के बाद सवाल किया गया था। है, मेरी तबीयत तो क्या हुआ, अच्छी भली तो हूँ मैं। देखो भाई, मुझे लगता है आपने रॉन्ग नंबर पर कॉल की है, नंबर चेक करें। और ऐना रवानगी से कह रही थी जब उसकी बात काट दी गई थी। फोन मत रखिएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल ठीक नंबर पर कॉल की है। मुझे ऐना से बात करनी थी और मैं जानता हूँ आप ऐना ही हैं। मैंने कॉल आपके पाँव पर लगने वाली चोट के बारे में पूछा है। वो शख्स तेजी से बात मुकम्मल कर गया। मुबादा आईना कॉल ही ना काट दे। पाँव की चोट? एक मिनट, तुम कौन हो भाई? जैसे मेरे पैर
پیر کی چوٹ کا بھی علم ہے اور جو باقاعدہ فون کر کے میری مزاج پرسی کر رہا ہے۔ اینا اب ایک ہاتھ کمر پر اٹکائے تھانیداروں کی طرح تشویش کر رہی تھی۔ میں وہی اجنبی ہوں جس کی مدد کی آفر کل آپ نے اس کے منہ پر ماری تھی۔ تعارف کروانے کا طریقہ بہت عجیب تھا۔ اینا کے ذہن میں جھمکا سا ہوا۔ سارم لاغوری، تم سارم لاغوری ہو کیا؟ اینا کے عالم میں اس نے جیسے کنفرم کرنا چاہا تھا۔ شکر ہے نام تو یاد ہے آپ کو میرا۔ اینا کو اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش لگی تھی۔ میرے گھر کا نمبر کہاں سے لیا تم نے؟ اور فون کرنے کی؟ اینا اب سخت لہجے میں کچھ کہنے جا رہی تھی جب کمرے میں داخل ہوتی اماں پر نگاہ پڑی۔ یا خدا، کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ اتنا کام چور انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اماں کمرے کی حالت دیکھ کر حسب عادت شروع ہو چکی تھی جبکہ اینا سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ اماں میں بس کرنے ہی والی تھی یہ سب۔ اینا جھٹ سے فون ایک جانب رکھتے ہوئے ٹیبل کی جانب بڑھی، ورنہ اگر اماں کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے فون پر پڑ جاتی تو ایک لمبا چوڑا لیکچر شروع ہو جاتا۔ جانتی ہوں میں، سب ہاتھ ہلانے کی زحمت تک تو ہوتی نہیں ہے تم سے، یہ سب بھی زرمین کے لیے ہی چھوڑا ہوگا کہ وہی آ کر سمیٹ لے۔ ارے میں کہتی ہوں سدھر جاؤ اینا، سدھر جاؤ، اگلے گھر جا کر ناک ہی کٹواؤ گی ہماری۔ تمہارے باپ نے تمہارے لیے نوکر نہیں بٹھا رکھے جو تمہارے سب پھیلاوے سمیٹتے رہیں۔ اتنی ہڈ حرام کیوں ہو تم؟ ارے تم سے اچھے تو جانور ہی ہوتے ہیں، جہاں بیٹھنا ہو کم سے کم اس جگہ کو تو صاف کر لیتے ہیں۔ یہاں اس کمرے میں کہیں بیٹھنے تک کی جگہ دکھائی دے رہی ہے تمہیں؟ اگر ابھی کوئی مہمان آ جائے ہمارے گھر تو کیا سوچے گا کہ اتنی پھوہڑ اور بس سلیقہ ہے میری بیٹیاں۔ یہی تربیت کی ہے میں نے تم دونوں کی۔ اماں اس کی بکھری گئی چیزیں سمیٹتے ہوئے اب لتیں لے رہی تھی۔ اماں بات کرتے ہوئے مثال تو کوئی اچھی دے دیا کریں یار، مجھے جانوروں سے کیوں کمپیئر کر رہی ہیں؟ اینا نے بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے ہوئے منہ بسوڑا۔ ہاں، تمہیں بھلا کیوں جانوروں سے کمپیئر کر رہی ہوں میں؟ ارے بھائی تمہارا ان سے کیا مقابلہ؟ تمہیں جانوروں سے ملانا تو بیچارے جانوروں کی توہین ہے کیونکہ وہ تم سے لاکھ درجے بہتر ہوتے ہیں۔ اماں کا جب میٹر گھومتا تھا تب وہ بالکل نہیں سوچتی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ اب بھی یہی ہو رہا تھا۔ استغفر اللہ اماں، اشرف المخلوقات میں سے ہوں میں، آپ ایسا کہہ کر گناہ کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ اینا نے ہاتھ روک کر تعصب سے اماں کو دیکھا۔ اشرف المخلوقات، تم مجھے اپنی کوئی ایک عادت، کوئی ایک ایسی حرکت بتا دو جو اشرف المخلوقات والی ہو۔ اماں آج دل کھول کر اس کی عزت افزائی کر رہی تھی۔ اماں مجھے ایک بات تو بتائیں ذرا، کیا میں واقعی آپ کی سگی اولاد ہی ہوں؟ اینا کام چھوڑ چھاڑ کر اب کمر پر دونوں ہاتھ جمائے مشکوک نگاہوں سے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، تم چھوٹی سی تھی جب کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا تمہیں، تبھی تو تم اور زرمین اتنے مختلف مزاج کی ہو۔ اماں نے دروازے کے قریب پڑے اس کے جوتے اٹھا کر ایک جانب پلنگ کے نیچے رکھے، اس کا انداز سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اماں، اینا شاکڈ سی انہیں دیکھے گئی۔ اینا کے لہجے پر اماں نے ایک پل کو ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ جو ستیلے ہوتے ہیں نا، انہیں نوکر بنا کر رکھتی ہیں دنیا، سر پر نہیں بٹھاتی۔ جتنے ہم نے تمہارے ناز نخرے اٹھائے ہیں شاید ہی کسی نے اپنی اولاد کے اٹھائے ہوں، اور میں تمہیں میری سگی اولاد ہونے پر شک ہے، گدی کہیں کی؟ اماں نے پھر اسے لتاڑا تھا۔ اماں آپ بار بار مجھے جانوروں سے کیوں ملا رہی ہیں؟ اینا اب اس نے لقب پر پھر سے جھجلا کر رہ گئی۔ تم مجھے کوئی ایک خصلت انسانوں والی بتا دو جو تم میں ہو، میں تمہیں جانوروں سے ملانا چھوڑ دوں گی۔ اماں نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ اماں ایک بات کہوں؟ اماں کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر اینا کو شرارت سوجی۔ وہ اب شرارتی نگاہوں سے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ بولو، اب کیا رہ گیا ہے کہنے کو؟ اماں اب اس کا بیگ اٹھا رہی تھی جو زمین کے پلنگ پر آڑی ترچھی حالت میں پڑا تھا۔ تبھی اینا کے انداز پر غور نہیں کر سکی۔ آپ نا غصے میں بہت کیوٹ اور خوبصورت لگتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں جب بابا آپ کو اس حالت میں دیکھتے ہوں گے تو آپ پر فدا ہی ہو جاتے ہوں گے۔ اینا اب نچلا لب دانتوں تلے دبائے بحصور ماں کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی جو پہلے ناسمجھی سے اینا کو دیکھتی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر بات سمجھ آتے ہی اس کے چہرے پر سرخی چھائی۔ رک جا بدتمیز! اماں کا ہاتھ جوتے
تک گیا تھا، لیکن اینا اس سے پہلے ہی موقع پا کر ہنستے ہوئے کمرے سے فرار ہو چکی تھی۔ جلدی ٹیبل پر موجود فون کی دوسری جانب سارم لغاری جو سب کچھ سن رہا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی۔ پاگل! اماں نے سر جھٹکا، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر باہر آئی۔ اینا جا کر اپنا یونیفارم بدلو تاکہ یہ بھی دھل جائے ابھی۔ اینا اب حسب توفیق کچن میں فریج کی تلاشی لینے میں مگن تھی جب اماں نے اسے مخاطب کیا۔ جی اچھا۔ اب کی بار تابداری سے سر ہلاتے ہوئے اینا نے کمرے کا رخ کیا کہ اس بار کوئی پھڑکتا ہوا جواب دینے کا مطلب تھا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی شامت بلوانا۔ شکر خدایا جان خلاصی ہو گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے چند گہری سانسیں لی، پھر کپڑے لینے الماری کی جانب بڑھی۔ تبھی نگاہ ٹیبل پر رکھے فون پر پڑی۔ اچانک کچھ یاد آنے پر اینا نے سیل فون کی اسکرین آن کی، کال ڈیورشن چیک کی تو چند سیکنڈ پہلے ہی کال ڈسکنیکٹ ہوئی تھی۔ اللہ، اس کمبخت نے میری اور اماں کی ساری گفتگو سن لی کیا؟ اینا نے سختی سے آنکھیں میچ کر اپنے اور اماں کے مابین ہونے والی ساری گفتگو یاد کرنے کی کوشش کی۔ وہ گفتگو ہزگر بھی اس قابل نہیں تھی کہ کوئی باہر کا بندہ اسے سن سکے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ سارم لغاری سب سن چکا تھا۔ غلطی بھی اینا کی تھی۔ اماں کے آنے پر بکھلاہٹ کے عالم میں فون رکھنے سے پہلے اس نے کال کاٹی نہیں تھی۔ گنا میسنا کیسے کان لگا کر سب کچھ سنتا رہا ہے۔ پتہ بھی تھا ماں اور بیٹی کی پرائیویٹ گفتگو چل رہی ہے۔ بندہ خود کال کاٹ لیتا ہے، لیکن نہیں، وہاں بیٹھا چسکے لے رہا تھا۔ بدتمیز! ہائے کیا سوچتا ہوگا وہ بھی میرے بارے میں۔ اللہ جی پلیز آپ زندگی میں دوبارہ کبھی اس سے سامنا مت کروائیے گا۔ اینا اب اللہ سے دعائیں کرنے میں مشغول ہو کر یہ بھی بھول چکی تھی کہ اماں نے اسے یونیفارم لا کر دینے کو کہا تھا۔ اثر سے کچھ دیر بعد کا وقت تھا۔ بارش کے باعث موسم بہت سہانا اور نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ ہر چیز دھلی اور صاف شفاف دکھائی دے رہی تھی۔ بادل ابھی بھی آسمان پر ایک دوسرے سے اٹھلیاں کر رہے تھے۔ ایسے میں ہلکی ہلکی جلتی ہوا روح کو خوشگواریت بخش رہی تھی۔ ماموں کی آفس سے آتے ہی اینا نے چھت پر کرسیاں لگا کر ان تینوں کو چھت پر بھیج دیا تھا اور اب خود کچن میں گھسی تھی۔ یہ لیں جی، حاضر ہے آپ سب کے لیے اینا کے ہاتھ کی بنی مزیدار سی چائے، وہ بھی گرما گرم پکوڑوں کے ساتھ۔ اینا پرجوش سی ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے چھت پر آئی، جہاں موجود تین نفوس باتیں چھوڑ کر اب اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ یہ آج صبح سورج کس سمت سے نکلا تھا بھلا؟ اسجد صاحب نے اینا کو ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر چھیڑا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، بھلا یہ معجزہ کیسے رونما ہو گیا؟ زرمین نے بھی مسکراتے لبوں تلے دبائے اپنے حصہ ڈالا۔ مذاق اڑا رہے ہیں آپ لوگ میرا؟ اینا حسب عادت دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کے انہیں گھورنے لگی تھی۔ ارے نہیں بھائی، ہماری اتنی جرأت کہاں کہ تمہارا مذاق اڑا سکیں۔ ہم تو بس حیران ہو رہے ہیں کہ اینا نے آج کچن کو دیدار کا شرف کیسے بخش دیا۔ اسجد کا لہجہ متشبم سا تھا۔ ماموں، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی 2 بار آپ کو چائے بنا کر پلا چکی ہوں میں، جس کی آپ ببانک دہل اچھی خاصی تعریف بھی کر چکے ہیں۔ اینا نے اسجد صاحب سے بات کرتے ہوئے ایک ترچھی نگاہ ماں پر ڈالی جو اب چائے کا کپ اٹھا رہی تھی۔ ہاں، اور دونوں بار چائے بنا کر پلانے پر 500 روپے وصول کر چکی ہو تم، یہ بات بھی نہیں بھولے ماموں؟ ویسے ماموں، مجھے لگتا ہے آج بھی اینا کو پیسوں کی ہی ضرورت ہوگی، تبھی تو اتنی محنت کی ہے اس نے۔ زرمین نے بھی شرارت بھرے لہجے میں لقمہ دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھائی، میں اپنی خوشی سے یہ سب بنا کر لائی ہوں۔ ویسے بھی اس حسین موسم میں اپنے ہاتھ کی چائے اور پکوڑے مجھے بہت پسند ہے۔ ہائے، چائے اور پکوڑوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ اینا شاعرانہ انداز میں کہتی کرسی سنبھال چکی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو اینا، شکر کریں چائے بنانا تو سیکھ لیا اس نے، اب بس چائے اور پکوڑے ہی کھلایا کرے گی ہر روز یہ اپنے سسرال والوں کو، اور تو کچھ بنانا سیکھنا نہیں ہے اس نے۔ اماں کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا، لیکن آخری جملے میں طنز کی آمیزش تھی۔ اینا جو خوش ہو رہی تھی کہ اماں اس کی تعریف کرنے جا رہی ہے، ان کے آخری جملے پر اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ یار اماں، آپ ہر بات میں اس سسرال کو کیوں گھسیٹ لاتی ہیں بھلا؟ وہ جو چائے کی جانب ہاتھ بڑھا رہی تھی اب پیچھے ہوتی اماں سے الجھنے لگی۔
क्यों बीबी, ये सब चौंचले यहीं चलने वाले हैं, ससुराल में नहीं। इसलिए अपने दिमाग को ठिकाने पर लाओ और घर के काम काज में भी सीख लो। ससुराल वाले ने ये नहीं देखना कि लड़की के पास डिग्रियां कितनी हैं, उन्होंने ये देखना है कि लड़की में उनका घर संभालने के गुण कितने हैं। अम्मा अपनी आदत के मुताबिक शुरू हो चुकी थी। असजद साहब और जरमीन मुस्कुराहट छुपाए अब इनकी बातें सुन रहे थे। अम्मा, आप ना हर वक्त मेरे साथ सासों वाला रवैया ही रखिएगा। अम्मा, आप ना हर वक्त मेरी साथ सासों वाला रवैया ही रखिएगा। शुक्र है आपका कोई बेटा नहीं है, वरना बेचारी अपनी बहू का पता नहीं क्या हाल करती हैं आप। और मुझे एक बात तो बताएं ज़रा, ये जिन ससुराल वालों का आप हर वक्त हवाला देती रहती हैं, उन्हें बहू की ज़रूरत होगी या किसी नौकरानी की? अगर काम ही करवाने हैं तो फिर मुलाजमा रख लें। बेटी की शादी करने की क्या ज़रूरत है भला? उनके अपने हाथ पैर नहीं होंगे क्या? अपना काम खुद करें सब। बहू के आने से पहले भी तो आखिर इनके घर का सर्किट चलता ही होगा ना, तो बाद में भी चल जाएगा। बहू को ब्याह कर ले जाते हैं तो कोई एहसान तो नहीं करते, है ना? तो तब उठी थी हर वक्त ससुराल ससुराल के राग सुनते सुनते, तभी दिल की भड़ास निकाली थी उसने। हर लड़की जब बहू बनकर किसी घर में जाती है ना, तो उसके सर सर पर बहुत सी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं। और रही बात ससुराल वालों के खुद काम करने की, तो जैसे ही उनके यहाँ बहू आती है, उनकी ना सिर्फ सब चीज़ें खराब हो जाती हैं, बल्कि हाथ पांव भी काम करना छोड़ देते हैं। इसलिए ये उम्मीद तो रखो ही मत कि तुम्हें ससुराल में ऐश करने की इजाज़त होगी। ये सब सिर्फ माँ बाप के घर में जेब देता है। अभी से अपनी हरकतें सुधार लो, खुद को काम करने की आदत डालो, ताकि आगे जाकर किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बाद में ससुराल वालों की बातें और ताने लड़की को नफसाती मरीजा बना कर रख देते हैं। रशकंदा बेगम के लहजे में तर्जबा बोल रहा था। उन्हें अपने ससुराल में काटे गए वो अजियत भरे दिन याद आए थे, जब वो सारा सारा दिन काम करती थी और फिर भी इनकी कदर नहीं की गई थी। अम्मा, मुझे नहीं करनी शादी यार, ससुराल ना हो गया कोई जहन्नम हो गई। और आप यही क्यों सोचती हैं कि हमें ऐसा ही जालिम ससुराल मिलेगा? हो सकता है हमारा ससुराल इतना अच्छा हो कि हमें वहाँ मैके से ज़्यादा सुख और खुशी मिले। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। ऐना अब संजीदगी से कह रही थी, ससुराल ससुराल होता है ना, और हर ससुराल में बहू की हैसियत नौकरानी की सी ही होती है। फ़र्क बस ये होता है कि नौकरों को काम के बदले तनख्वाह दी जाती है, जबकि बहू कुल वक्ती मुलाजमा होकर ज़रा सी इज्जत की भी हकदार नहीं होती। ससुराल वाले कंप्रोमाइज़ नहीं करते, समझौता हमेशा बहू को ही करना पड़ता है। और मुझे तुम्हारी आदतों से खौफ आता है ना, तुम तो किसी की ज़रा सी बात तक बर्दाश्त नहीं करती। नए बनने वाले रिश्तों को कैसे निभाओगी? रशकंदा बीबी की आवाज़ उभराई थी। जरमीन के हवाले से इन्हें इतनी परेशानी नहीं थी कि वो एक साबिर व शाकिर लड़की थी, लेकिन ऐना की आदतों ने इनके दिन रात का सुकून छीन लिया था। वो चाहती थी कि ऐना खुद को बदले, लेकिन ऐसा होना शायद नामुमकिन था। अम्मा, आप? ऐना जर करने ही वाली थी जब असजद साहब ने माहौल को गंभीर होते देखकर टोका, ऐना बस कर दो आपा, अब आप भी हर वक्त ऐना के पीछे ही पड़ी रहती हैं। बस परेशान हुआ करें इतना, वो नादान है, वक्त के साथ साथ समझ जाएगी। औलाद पर सख्ती औलाद को बागी बना देती है। और फिर हम कौन सा अभी ऐना को बिहाने वाले हैं? बहुत वक्त है अभी इसके पास ये सब सीखने के लिए। यही तो आज़ादी की ज़िंदगी है जिसके लिए दे दोनों बच्चियों को अपनी मर्जी से जीने ले दे, जिंदगी जीने दें दोनों बच्चियों को अपनी मर्जी से। अस्तर साहब ने बहस को ख़त्म करना चाहा था। असजद, तुम भी इसी की हमायत करते हो, ज़रा सख्ती नहीं करते इस पर। तुम्हारी शय पाकर ही ये बिगड़ती जा रही है। जब जहाँ दिल चाहे लड़ने खड़ी हो जाती है दूसरों से, ना जगह की परवाह होती है उसे, ना मौका की। मोहल्ले के लोग इसकी शिकायतें लेकर मेरे पास आ रहे होते हैं। जानते हो कितनी शर्मिंदगी होती है मुझे। लड़कियों को ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। रशकंदा बेगम की तोपों का रुख अब असजद साहब की तरफ हो चुका था। अच्छा ठीक है, अब बस
اتنا اچھا موسم ہے اور آپ دونوں کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ موسم انجوائے کریں اور اچھی اچھی باتیں کریں۔ اینا چائے لو نا تم بھی۔ چائے تو واقعی بہت زبردست بنائی ہے اینا نے، اسجد صاحب نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے ہوئے موضوع گفتگو بدل دیا تھا۔ وہ سب اب کسی اور موضوع پر بات چیت کر رہے تھے۔ یہ وین والا کمبخت قتل ہو جائے گا کسی دن میرے ہاتھوں، جب دل چاہتا ہے چھٹی کر لیتا ہے، بدتمیز، اور بھگتنا مجھے پڑتا ہے۔ اتنا سفر پیدل کر کے اینا کے غصے کا گراف آج پھر بلند ہو چکا تھا۔ وجہ وہی تھی، وین والے کا نہ آنا، اوپر سے شدید گرمی میں پیدل سفر کر کے بس سٹاپ تک جانے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ تم میرے ساتھ میرے گھر آ جاؤ اینا، وہاں سے اپنے گھر کال کر کے کسی کو بلوا لینا۔ ایمن نے آفر کی تھی، اس کا گھر کالج سے کچھ ہی فاصلے پر تھا اور وہ پیدل ہی کالج آتی جاتی تھی۔ نہیں یار، گھر میں کوئی ہوگا ہی نہیں، ماموں آفس میں ہوں گے، انہیں خواہ زحمت ہوگی، 15 منٹ کا تو لنچ بریک ہوتا ہے، اس میں بھی وہ مجھے گھر ڈراپ کریں گے تو خود آفس سے لیٹ ہو جائیں گے اور انہیں بھوکا میں ابھی رہنا پڑے گا۔ پھر اس کا باس ان کا باس ایک نمبر کا خراٹ شخص ہے۔ اینا نے سر نفی میں ہلایا اور وہ دونوں فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی۔ لیکن تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ آج تو فرسٹ ایئر کی بطول بھی نہیں آئی کالج، ورنہ پہلے تو اس کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ ایمن اس کے لیے فکر مند تھی۔ اہم آج وہ بھی چھٹی پر ہے، ورنہ گاؤں کی لڑکی تھی، ساتھ جاتے تھے تو تھوڑا حوصلہ ہوتا تھا۔ چلو خیر، آج اکیلی جا کر دیکھ لیتی ہوں، یہ جھجک اور ڈر تو ختم ہو جائے گا نا۔ اینا نے فٹ پاتھ پر موجود ایک چھوٹے سے پتھر کو ٹھوکر ماری تو وہ اڑتا ہوا دور جا گرا۔ آ جاؤ میرے ساتھ، ریحان بھائی گھر آ گئے ہوں گے، ان سے کہوں گی تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر آئیں، اتنی گرمی کہاں بسوں میں خوار ہوگی تم۔ ایمن نے ایک اور حل تلاشا تھا، میرے گاؤں والوں کو نہیں جانتی تم، مجھے کسی لڑکے کے ساتھ آتے دیکھ کر انہوں نے فوراً سے پہلے بدکرداری کا فتویٰ لگا دینا ہے مجھ پر، اور وہ خالہ سغرا ہے نا، انہیں تو ویسی بھی عادت ہے ہر بات بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی۔ اگر مجھے تمہارے بھائی کے ساتھ گھر جاتے دیکھ لیا تو سارے گاؤں میں مجھے بدنام کر دیں گی۔ ویسے بھی کسی اجنبی اور غیر مرد کے ساتھ یوں جانا زیب نہیں دیتا۔ تم پریشان مت ہو، میں مینج کر لوں گی۔ اینا نے مناسب طریقے سے معذرت کر لی تھی۔ ایمن نے چپ سادھ لی۔ چلو ٹھیک ہے ایمن، تمہارا گھر تو آ گیا، میں چلتی ہوں۔ ایمن کے گھر کے گیٹ کے قریب رک کر اینا نے ایمن کو مخاطب کیا تھا، یار گھر کے اتنے قریب سے ہو کر جا رہی ہو، اندر آ جاؤ، اتنی گرمی ہے، کچھ کھا پی لو تاکہ پیدل جانے کے لیے انرجی پیدا ہو سکے تم میں۔ ایمن نے پھر اصرار کیا تھا، پھر کبھی آؤں گی امن، تمہیں تو پتہ ہے ذرا سی دیر ہو جائے تو اماں کتنی پریشان ہو جاتی ہے، اور انہیں تو آج علم بھی نہیں تھا کہ وین والے نے نہیں آنا۔ اماں انتظار کر رہی ہوں گی میرا، خدا حافظ۔ اینا کے دوپٹہ درست کرتے ہوئے الوداعی کلمات کہتے پھر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ ایمن بھی چند پل وہیں رک کر اسے دیکھتی رہی، پھر گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اینا پھولے سانس اور تیز قدموں سے چلتی فٹ پاتھ پر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ علاقہ قدرت سنسان تھا، تبھی اینا کو یہاں سے گزرتے ہوئے ہمیشہ خوف محسوس ہوتا تھا، اور آج تو وہ تھی بھی اکیلی۔ بظاہر کتنا بھی بہادر ظاہر کر لیتی خود کو، لیکن تھی تو ایک لڑکی ہی۔ وہ جلدی جلدی چلتی دوپٹے کے ایک کونے سے بار بار پسینہ بھی صاف کرتی جا رہی تھی۔ ابھی 15-20 منٹ تک کا پیدل سفر باقی تھا اور بس نکلنے سے پہلے اسے بس سٹاپ تک پہنچنا تھا، ورنہ اسے کسی رکشے پر جانا پڑتا، اور ان کے علاقے میں جانے کے لیے رکشے والا منہ پھاڑ کر کرایہ مانگتے تھے۔ ایک تو ہمارا گھر بھی دنیا کے دوسرے کونے پر واقع ہے کہ بندہ وہاں تک جاتے جاتے ہی بڈھا ہو جائے۔ اینا جھجلانے لگی تھی، ایک تو تھکان نے مت مار دی تھی، اوپر سے اکیلی لڑکی جاتے دیکھ کر ارد گرد سے گزرتے مردوں کی عجیب سی نگاہیں اسے کوفت میں مطالبہ کر رہی تھی۔ شکر تھا کہ اب سورج کو بادلوں نے گھیر لیا تھا، اس کڑی دھوپ میں اس کے جلتے وجود کو ان بادلوں نے سایہ فراہم کر دیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی ہلکی ہلکی سی ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ یا اللہ، میرے گھر پہنچنے سے پہلے بارش نہ ہو پلیز، میرے پاس تو کوئی چادر بھی نہیں ہے، مجھے گھر پہنچ لینے دیں۔ بادل گہرے ہوتے دیکھ کر اسے ایک اور پریشانی نے گھیرا۔ انہیں سوچوں میں گم وہ چلتی جا رہی تھی، تبھی اس کے بالکل قریب کسی گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے۔ اینا فٹ پاتھ پر تھی، لیکن پھر بھی ایک دم گاڑی کی آواز سن کر وہ اچھل کر پیچھے ہٹی، خونخوار نگاہوں سے ونڈو اسکرین کی جانب دیکھا جہاں
رودی ڈرائیور بیٹھا تھا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے گاڑی چلانے کی؟ اگر مجھے لگ جاتی تو؟ یہ سڑک تمہارے باپ نے بنوائی ہے کیا جو اندھوں کی طرح گاڑی چلا رہے ہو؟ اینا چیخی تھی، اب تک کا سارا غصہ، سارا ابال جیسے لاوا بن کر ابلنے لگا تھا۔ ڈرائیور گاڑی سے اترتا پچھلا دروازہ کھولنے کو لپکا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی دروازہ کھلا اور کچھ شخص گاڑی سے اترا۔ تم؟ اینا بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ یہ شخص یہاں کیا کر رہا تھا؟ اس ویران جگہ پر وہ اور اس کا ڈرائیور اینا کو گھیر چکے تھے، لیکن کیوں؟ کہیں وہ کسی غلط نیت سے تو نہیں آیا؟ اللہ، کہیں وہ اس دن ریسٹورنٹ میں ہونے والی اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے تو نہیں آ گیا؟ اس دن کے بعد سے اس کی دوستوں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ یوں کسی مرد سے، خصوصاً امیر مرد سے الجھنا مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ بات اگر مرد کی انا پر آ جائے تو وہ بدلہ لینے کے لیے ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ تو کیا ان سب کی باتیں ٹھیک تھیں؟ سارم لاہوری اسے یہاں کوئی نقصان پہنچانے آیا تھا یا اپنی انا کو تسکین دلوانے؟ اللہ جی معاف کر دیں پلیز، آئندہ کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کروں گی، پلیز پلیز پلیز۔ وہ سڑک کی کنارے کھڑی آنکھیں بند کیے دعا مانگ رہی تھی، تبھی اسے سارم لغاری کے اتنے قریب آنے کا علم بھی نہ ہو سکا۔ آپ اکیلی یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ دوپٹے کے حالے میں مقید اس کا گلابی گلابی چہرہ، اس کی بند آنکھوں اور ہلتے ہوئے گلابی لب دیکھتے ہوئے سوال کر گیا تھا۔ جبکہ اتنے قریب سے آتی اس کی آواز پر اینا کو کرنٹ لگا تھا۔ وہ اپنے خیالوں کو جھٹکتی آنکھیں کھول کر تیزی سے پیچھے ہوئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس دن جو کچھ بھی ہوا میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو اینا کو سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کیا کہے، تبھی بات ادھوری چھوڑ کر لب تلے دبا گئی۔ کیا نہیں کیا اور کس مطلب کی بات کر رہی ہیں آپ؟ سارم لاہوری نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے اینا کو گھبرایا ہوا سا انداز نوٹ کیا تھا اور اس کی وجہ بھی جان گیا تھا۔ وہ اس سنسان سڑک پر ایک اجنبی مرد کے یوں راستے میں روکنے پر کوئی بھی لڑکی اسی طرح ری ایکٹ کرتی۔ کچھ نہیں، مجھے جانا ہے۔ اینا تیزی سے مڑی، قدم بڑھائے ہی تھے، لیکن تبھی بے ساختگی میں ہی سارم لاہوری نے اس کی کلائی تھامی۔ اینا کرنٹ کھا کر پلٹی تھی، ایک غیر مرد نے اسے چھوا تھا۔ یہ احساس ہی اسے جلا کر راکھ کرنے کو کافی تھا۔ اینا نے خونخوار نگاہوں سے سارم لاہوری کے ہاتھ میں مقید اپنی کلائی کو دیکھا۔ سارم لاہوری نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، پھر فوراً اس کی کلائی چھوڑ دی۔ آئی ایم سوری۔ وہ بس بے ساختگی میں ہی وہ شرمندہ سا تھا۔ جس کلاس سے وہ تعلق رکھتا تھا وہاں یہ سب عام تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اینا کا جس فیملی سے تعلق ہے وہاں یہ سب بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ میرا راستہ روکنے کی وجہ؟ اینا کے چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ یہ شخص اس کے کالج تک پہنچ چکا تھا، اس کے گھر کا نمبر تک حاصل کر چکا تھا، کالج سے گھر جانے کے راستے تک سے واقف ہو چکا تھا، لیکن اینا نہیں چاہتی تھی کہ وہ یا اس کے متعلق کوئی بھی خبر اینا کے گاؤں یا اس کے گھر تک پہنچ کر اس کے لیے کسی تہمت کا باعث بنے۔ تبھی اس سے بھاگنے کی بجائے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ کی وین نہیں آئی؟ سارم لاہوری کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کی بات سننے کے لیے رک گئی تھی۔ نہیں، اور کچھ پوچھنا ہے؟ یک لفظی جواب دے کر اب وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور آپ کے ماموں، وہ آپ کو لینے کیوں نہیں آیا؟ سارم لاہوری کو شاید اس کا یوں اکیلے جانا پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی بات پر اینا ٹھٹکی۔ ایک منٹ، تمہیں کیسے پتا کہ مجھے لینے آنے والے میرے ماموں ہیں؟ جاسوسی کر رہے ہو میری؟ اینا آنکھیں کوڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سارم لاہوری نے تحمل سے کام لیا تھا۔ نہیں، تم مجھے آج بتا ہی دو کہ تم ہو کون؟ کیوں ہر جگہ میرے پیچھے پیچھے چلے آتے ہو؟ میرے کالج کا پتہ کروا لیا، میرے گھر کا فون نمبر حاصل کر لیا، میری فیملی ممبرز کی تمام انفارمیشن تک لے لی۔ چاہتے کیا ہو؟ ارادے کیا ہیں تمہارے؟ اینا اب اسے گھور رہی تھی۔ یہ شخص سچ میں اسے پریشان کر گیا تھا۔ فی الحال تو میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ پیدل سفر کرنے کی بجائے میری گاڑی میں آ جائیں۔ اس سنسان سڑک پر اکیلی لڑکی کا پیدل سفر کرنا کچھ مناسب نہیں ہے۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو۔ سارم لاہوری نے شائستگی سے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا تھا۔ کیوں؟ تم کیا میرے مامے کے پتر لگتے ہو کہ میں تمہاری گاڑی میں بیٹھ کر سفر کروں؟ اینا اپنی ازلی روم میں آ چکی تھی، تبھی بغیر سوچے سمجھے بول گئی۔ اس کی بات پر سارم لاہوری کے چہرے پر مسکراہٹ جھلکی۔ نہیں، مامے کا پتر ہی سمجھ لیں۔ وہ پرمزاح لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ ویری فنی۔ میرے ماموں کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ اب اپنا راستہ ناپو اینا۔
चेहरे के ज़ाविये बिगाड़ती मुड़ गई। ऐना मेरी बात सुने, मैं जानता हूँ कि मैं आपके लिए काबिल एतबार नहीं हूँ, लेकिन सानम लुगारी उसके बराबर चलता हुआ कुछ कहने की कोशिश कर रहा था जब ऐना चलते चलते एकदम रुकी, फिर गर्दन मोड़कर सारम लुगारी को घूरा। एक बात बताओ मुझे, शक्ल से तो अच्छे खासे लगते हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी छिछोरियों वाली हैं। ये आवारगी कहाँ से सीखी? लड़कियों का पीछा करने का बहुत शौक है तुम्हें, या फिर अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हो ताकि लड़की को पटा सको? ये गाड़ी, ये ड्राइवर, ये ब्रांडेड सूट, कितने किराया देते हो इस सब का? मुझे तो पहले दिन से पता था कि तुम कोई बिजनेसमैन नहीं हो, क्योंकि बड़े लोग ऐसी छिछोरियां हरकतें नहीं करते। ऐना के जो मुंह में आया वो बोलती चली गई। सारम लघोरी खामोश खड़ा उसे देखता चला गया। वाह, कितनी आदम शनास हैं आप, बिल्कुल सही पहचाना मुझे। वाकई ये गाड़ी, ये ड्राइवर, ये ब्रांडेड सूट सब किराए पर ही तो हासिल किया है मैंने, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वो लड़की इम्प्रेस नहीं हो रही मुझसे जिसके लिए ये सब किया गया है। सानम लुगारी ने इसकी किसी बात की तस्दीक नहीं की थी, बल्कि सर खाम करते हुए तमाम बातों को की तस्दीक कर गया था। है ना, सुलग कर रह गई। इतनी बेइज्जती के बाद भी ये लड़का इसकी जान छोड़ने को तैयार ही नहीं था। बहुत ढीठ था वो। अब अगर मुझसे जान पहचान हो गई हो, मेरा तफसीली जायजा लेते हुए मेरे ख़ानदान का भी हिसाब किताब लगा लिया हो तो चले, वरना आपके और यहाँ मौसम के जो तेवर हैं, इनके हिसाब से आज हम दोनों को यहीं भुगतना पड़ेगा। सारम लघोरी की बात पर ऐना ने आसमान की जानिब देखा जहाँ बादल गहरे होते जा रहे थे। मैं खुद चली जाऊंगी। ऐना ने तेजी से कदम आगे बढ़ाए। ठीक है, सारम लघोरी ने कहते हुए फ़ोन निकाला, ड्राइवर को कॉल मिलाई जो उससे काफ़ी पीछे रह गया था। हेलो ज़ुबैर, आगे 5 मिनट की ड्राइव पर एक बस स्टॉप है, तुम वहीं मेरा इंतज़ार करो, मैं कुछ देर तक पहुंचता हूँ। बात करते हुए सारम लघोरी ऐना के बराबर चल रहा था। ऐना के हैरत हुई उसकी बात पर, मतलब वो उसके साथ बस स्टॉप तक जाएगा, वो भी पैदल। तुम्हें मेरे साथ पैदल चलने की जहमत की ज़रूरत नहीं है। ऐना ने शदीद शायद उसे रोकना चाहा था साथ आने से। मैंने कब आपसे पूछा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं? और ये फुटपाथ यकीनन आपने तो बनवाई नहीं होगी, इसलिए और इस फुटपाथ पर चलने का जितना हक आपको है उतना मुझे भी है। सारम लघोरी ने स्मार्ट सा लहजा अपनाया। तुम क्यों ये सब कर रहे हो? है ना, झुंझलाई, क्योंकि अकेली लड़की को देखकर मर्दों के दिल में कैसी खबासत और शैतानियत आन समाती है, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। लेकिन अगर इसी लड़की के साथ कोई मर्द जा रहा हो तो किसी की आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि कोई आपको बुरी नज़र से देखे। सारम लुगारी ने अपना मौक़िफ़ बयान किया था। तुम क्या बॉडीगार्ड हो मेरे, और ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारी मौजूदगी में लोग तजस्सुस के मारे और ज़्यादा घूर रहे होंगे। मुझे ये सोचकर कि इतने सूट बूट वाले लड़के के साथ ये बोंगी सी लड़की बिल्कुल सूट नहीं कर रही। अब इन्हें क्या पता कि हम दोनों अजनबी हैं जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ऐना ने तवज्जुह पेश की। सारम लुगारी उसकी बात पर दिल खोल कर हंसा था। हंस क्यों रहे हो? ऐना ने रुक कर उसे गुस्से के आलम में देखा, लेकिन फिर उसके हंसते हुए चेहरे को देख कर एक पल को सहरा जद हुई थी। ये शख्स हंसते हुए कितना प्यारा लग रहा था। आपको जब पहली बार देखा था तभी मुझे एहसास हो गया था कि आप बाकी सब लड़कियों से जुदा है, और मेरा अंदाज़ा 100% दुरुस्त साबित हुआ है। आप शायद इस दुनिया की पहली खातून होगी जो अपने ही बारे में ऐसे कमेंट दे रही है, वरना मैंने तो हमेशा ख़वातीन को अपनी तारीफ़ें करते ही सुना है। सारम लघोरी अब हंसी रोक के उसे वाज़ियत दे रहा था। ऐना उसकी बात पर झुंस सी गई थी। उसे अब एहसास हुआ था कि उसकी सामने वो खुद अपनी ही बेइज्जती कर गई थी। जो अब जवाब सोच ही रही थी, तभी बारिश की बूंद उसके चेहरे पर गिरी। हाय अल्लाह जी, बारिश आ गई। मैं अगर भीग गई तो फिर? अल्लाह जी प्लीज़ कुछ देर के लिए बारिश रोक दें प्लीज़। ऐना घबराते हुए फ़ौरन आगे बढ़ी। आप बारिश इतनी खौफजदा क्यों हैं? सुना है मन चले लोग बारिशों के दीवाने होते हैं। बारिश में भीगना पसंद नहीं है आपको? सारम लघोरी जैसे पहले कभी बारिश में भीगना पसंद नहीं था, और इस सब को वो हर खरफात
خرفات کا نام دیا کرتا تھا۔ نہ جانے آج کیوں اس لڑکی کے ساتھ بارش میں بھیگنے کی خواہش دل میں ہلچل سی مچا گئی تھی۔ بارش میں بھیگنا پسند ہے لیکن یوں بھی سڑک میں نہیں۔ یہ سب خواہشات میں اپنے گھر میں پوری کرتی ہوں جہاں کوئی غیر مرد نہ ہو، کیونکہ مجھے دعوت نظارہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اینا نے خدرے سے لہجے میں جواب دیا۔ سارم لغوری خاموش ہو گیا تھا۔ اسے اینا کی سوچ پسند آئی تھی۔ وہ لڑکی جو غیر مردوں سے خار کھاتی تھی، ان کے چھونے پر تیش میں آ جاتی تھی اور ان کے سامنے بارش میں بھیگنا تک پسند نہیں کرتی تھی، یقیناً وہ اعلیٰ کردار کی مالک لڑکی تھی۔ بس سٹاپ سے چند منٹ کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا جب تیز بارش ہونے لگی۔ اینا کا یونیفارم بھی سفید تھا اور دوپٹہ بھی باریک۔ پہلی بار ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تبھی وہ بکھلاتی بار بار دوپٹہ اپنے وجود کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ اینا سارم لغوری رک گیا تھا۔ اینا نے اس کی آواز دینے پر رک کر دیکھا اور اپنا کوٹ اتارے اینا کی جانب بڑھا رہا تھا۔ اینا کو بھیگا چہرے کے گرد لپٹی نم لیٹیں اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ یہ پہن لیں، آپ بھیگنے سے بچ جائیں گی۔ اینا کا بیگ تھامتے ہوئے سارم لغاری نے کوٹ اسے پکڑایا اور خود رخ موڑ گیا۔ اینا چند پل اس کی چوڑی پشت کو دیکھے گئی جس کی شرٹ بھی اب بری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ اینا نے دوپٹہ اتارے بغیر وہ کوٹ پہنا جس سے اس کا وجود چھپ گیا تھا، پھر دوپٹہ کھینچتے ہوئے کوٹ سے باہر نکالا اور اپنے سر کو اچھی طرح ڈھانپا۔ تھینکس، دھیمے سے لہجے میں اس نے شکریہ ادا کیا تھا۔ سارم لغوری نے پلٹ کر اس کا بیگ اسے تھمایا، پھر اس بس سٹاپ تک کا سفر دونوں نے بہت خاموشی سے طے کیا۔ بس سٹاپ پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ موسم خراب ہونے کے باعث بس لیٹ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے میں اجنبی ہوں اور ناقابل اعتبار بھی، لیکن یقین جانیں میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ آپ لڑکی ذات ہیں اور لڑکیوں کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے لیے ان کی عزت ہی سب کچھ ہے۔ آپ میرے ساتھ گھر تک نہیں جا سکتی کیونکہ آپ اپنے کردار پر کوئی بھی بدنما داغ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس اوکے، میں آپ کو انسسٹ نہیں کروں گا، لیکن یہاں بس سٹاپ پر بہت سے مرد اس وقت آپ کو جن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اسے میری خواہش سمجھ لیجیے یا حکم، لیکن جب تک بس نہیں آ جاتی آپ تب تک گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ بس آنے پر آپ اتر جائیے گا۔ زبیر، تم باہر آ جاؤ۔ سارم لغوری نے ڈرائیور کو گاڑی سے اترنے کو کہا، پھر دروازہ کھول کر اینا کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اینا نے ایک نظر اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا جہاں سنجیدگی چھائی تھی، پھر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند کر کے سارم لغوری اب وہیں ایک جانب کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اینا کو حیرت ہوئی تھی اس شخص پر، بھلا وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا، اپنی ریپوٹیشن، اپنے مقام و مرتبے کا خیال کیے بغیر۔ اس کا مقصد کیا تھا آخر؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب سارم لغوری نے شیشہ کھٹکھٹایا۔ بس آ چکی ہے، اس نے اینا کو انفارم کیا تھا۔ اینا سر ہلاتی ہوئی گاڑی سے نکلی، پھر اس کی جانب دیکھے بغیر تیزی سے بس کی جانب بڑھ گئی۔ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کھڑکی کے شیشے سے ایک نظر سارم لغوری کو دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی، لیکن اگلے ہی پل اینا نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ بس کے اوجھل ہونے تک سارم لغوری وہیں کھڑا رہا تھا، خاموش، بارش میں بھیگتا ہوا۔ سر، بس جا چکی ہے، چلیں۔ ڈرائیور، جو کہ سارم لغوری کی ان سب حرکتوں پر حیران تھا کہ آج سے پہلے سارم لغوری نے کبھی کسی لڑکی کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی کہ کسی کی سخت باتیں سننا، اس نے سارم لغوری کو گم سم کھڑے دیکھ کر مخاطب کیا۔ سارم لغوری چونکا، پھر سر ثابت میں ہلاتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔